نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے سب اور انہوں نے اعمال کیے نیک۔ یدخلو داخل سے ہے، آمنو ایمان، اردو اور عربک دونوں میں ایمان، عملو اعمال عمل، صالحات صالح اولاد صالح عمل صالح، جناتن ایسے باغات ہیں، جنت اردو اور عربک میں سیم، تجری چلتی ہیں، میوں تحتہا اس کے نیچے سے، تحت ماتحت اردو کا لفظ، الانہاری نہر کی جمع، نہریں، والذین اور وہ لوگ جو کفروا سب نے کفر کیا، یتمتعون وہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور وہ سب کھاتے ہیں، تمتع سے ہے اور تمتع فائدے کو کہتے ہیں، یاکلون اکل یاکل معقول کھانا، کما اسی طرح تاکل الانعام کھاتے ہیں جیسے جانور، والنار مثویٰ اور آگ ہی، نار خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نار عربک کا ورڈ اردو کا ورڈ سیم، مثویٰ لہم رہنے کی جگہ ہے، لہم ان کے لیے، وکأین اور کتنی ہی، من قریہ بستیاں ہیں، ہیا کہ وہ، اشدو زیادہ سخت ہیں، قوتاً قوت میں، من قریتک آپ کی بستی سے۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں صرف دنیا کا، اور وہ کھاتے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، یہی حال کافروں کا ہے۔ ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ ایسے ہی ضمناً و اشارتاً کھڑے کھڑے کھانے کی عادت کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا ہے، جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے، کیونکہ اس میں بھی جانوروں سے مشابہت ہے، جیسے کافروں کا شیوہ بتلایا گیا، اس لیے کافروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے کی اس عادت سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں اور زیادہ سخت تھیں قوت میں آپ کی بستی سے، التی اخرجت کا اہلکناہم فلا ناصر جس نے نکال دیا آپ کو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں پھر کوئی مددگار نہیں۔ اخرجت خارج خروج، اہلکنا ہلاکت سے، ناصرہ مددگار اردو کا ورڈ، لہم ان کا، افمن کان علی بینہ تو بھلا کیا وہ شخص جو ہو واضح دلیل پر، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہ سوء عملی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے مزین کر دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل، زینہ زینت سے، لہو اس کے لیے، سوء اعمال سوء عملی عمل، واتبعوا اہواءہم اور ان سب نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، مثل الجنہ جنت کی صفت یہ ہے، التی وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے، فیہا اس میں، انہار من ماء نہریں ہیں ایسے پانی کی، غیر آسن بدبو کرنے والا نہیں، وانہار من لبن اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی، لم یتغیر بالکل نہیں بدلا ہوگا، طعمہ اس کا ذائقہ، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہم نے ہلاک کر دیا انہیں پھر کوئی مددگار نہ تھا اس کا۔ تو بھلا کیا وہ شخص جو ہو
واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو اس کا برا عمل اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ برے کام سے مراد شرک و معصیت ہیں، مطلب وہی ہے جو پہلے بھی بہت دفعہ گزر چکا ہے کہ مومن و کافر، مشترک و موحد اور نیکوکار و بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں، جبکہ دوسرے کے لیے جہنم کا ہولناک عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن جس کا وعدہ متقین کے لیے ہے۔ جنت کی صفت یہ ہے جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو بدبو کرنے والا نہیں، اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی کہ نہیں بدلا ہوگا اس کا ذائقہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ، اور نہریں ہیں شراب کی، لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جو لذت ہے پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، مِن كُلِّ ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد، اس کی طرح، ان کی طرح ہیں جو کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، فی النار، آگ میں۔ وَسُقُوا، اور وہ سب پلائے جائیں گے، ماءً حمیما، کھولتا ہوا پانی۔ فَقَطَّعَ، تو وہ کاٹ ڈالے گا، امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو۔ وَمِنْہُمْ، اور ان میں سے، من یستمی، وہ کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا خرجوا، وہ سب نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے۔ انہار، نہر کی جمع، خمر، شراب کو بولتے ہیں، شاربین، مشروبات سے ہے، پینے کی چیز۔ ثمرات، پھلوں کی جمع، ثمر کی، کلی، ہر۔ مغفرتن، اردو کا ورڈ مغفرت، ربہم، رب ان کا، خالدن، ہمیشہ رہنے والا، نار بھی اردو کا ورڈ۔ وسقوا، پلائے جائیں گے، ماء، پانی کو بولتے ہیں، حمیمن، باردن، ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہے، حمیم گرم اور باردن ٹھنڈا۔ فقطع، قطع تعلق کرنا، کاٹ دینا۔ یستمیع، قوت سماعت سے ہے، خرجوا، خارج ہونا، نکال دینا۔ اور نہریں ہیں ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور نہریں ہیں خود صاف کیے ہوئے شہد کی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی، تو وہ کاٹ ڈالے گا ان کی انتڑیوں کو۔ آسن کے معنی ہے متغیر، یعنی بدل جانے والا، غیر آسن، نہ بدلنے والا، یعنی دنیا میں پانی کسی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس کی بو اور ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس سے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ جنت کے پانی کی یہ خوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، یعنی اس کی بو اور ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جب پیو تازہ، مفرح اور صحت افزا۔ جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گایوں، بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے، جنت کا دودھ چونکہ اسی طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا بلکہ اس کی نہریں ہوں گی، اس لیے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا، خراب ہونے سے محفوظ ہوگا۔ دنیا میں جو شراب ملتی ہے وہ عام طور پر نہایت تلخ، بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے پی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے، اول فول بکتا ہے، اور اپنے جسم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین، ذائقے میں اعلیٰ اور نہایت خوشبودار ہوگی، اور اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا، نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا، بلکہ ایسی لذت و فرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، الصافات 47، نہ اسے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی۔ یعنی شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے، جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے، جنت میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوگا، بالکل صاف شفاف ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی طرح مکھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بھی نہریں ہوں گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو،
اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2790۔ یعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو مذکور ہوئے ہیں، وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا۔ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک درجات میں ہوگا، دوسرا درکات یعنی جہنم میں، ایک نعمتوں میں اور دوسرا اور داد و عیش دے رہا ہوگا، دوسرا یعنی کہ ایک تو نعمتوں میں ہوگا، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، دوسرا عذاب جہنم کی سختیاں جھیل رہا ہوگا، ایک اللہ کا مہمان ہوگا جہاں انواع و اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی، اور دوسرا اللہ کا قیدی جہاں اس کو کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ و کسیلا کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں اور اللہ کی مہمانیوں میں داخل کرے اور دوزخ سے بہت دور کا فاصلہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالو تو وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں سے جو اوتوا العلم جن کو علم دیے گئے، ماذا قال کیا اس نے کہا، آنفاً ابھی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، قالوا قول مقولہ اور اقوال زرعی سے، اوتو دیے گئے، علم اردو اور عربک میں، آنفاً ابھی، اولئکا ریپیٹیشن میں آ رہا ہے بار بار، الذین طبع مہر لگا دی ہے، قلوب قلب کی جمع دل، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، اہواءہم خواہشات، والذین اور جو، والذین اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم اس اللہ نے بڑھا دیا، زیادہ زیادتی سے، ہدن ہدایت عربک اردو میں، وآتاہم اور اس نے عطا کر دیا انہیں، تقواہم ان کا تقوی، فہل ینظرون سو نہیں وہ سب انتظار کرتے، ینظرون منتظر سے ہے انتظار کرنا، الا الساعہ مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ کہ وہ آ جائے ان پر اچانک، فقد جاء اشراطها بس یقیناً آ چکی اس کی نشانیاں، فأن لہم اذا جاءتہم ذکراہم پھر کہاں ممکن ہوگی ان کے لیے وہ قیامت آ جائے گی ان کے پاس ان کی نصیحت۔ تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو علم دین دیے گئے، ابھی اس نے کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ یہ منافقین کا ذکر ہے ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ وہ مجلس سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اس اللہ نے بڑھا دیا انہیں ہدایت میں اور اس نے عطا کر دیا انہیں اس کا تقوی، یعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، یہ کہ وہ آ جائے ان پر اچانک، بس یقیناً آ چکی اس کی نشانیاں، پھر کہاں ممکن ہوگی ان کے لیے ان کی نصیحت جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ صحیح بخاری حدیث 4936 میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سا آگے ہے، اسی طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6503۔
سو نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا، یہ کہ وہ آ جائے ان پر اچانک، بس یقیناً آ چکی اس کی نشانیاں، پھر کہاں ممکن ہوگی ان کے لیے ان کی نصیحت جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی۔ یعنی جب قیامت اچانک آ جائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں گے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو وہ مقبول نہیں ہوگی، اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی وقت ہے، ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے کہ بے شک یہ حقیقت ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگیے، لِذَنبِک اپنے گناہوں کی، وَلِلْمُؤْمِنِین اور مومن مردوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنَات اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، متقلبکم تمہارے چلنے پھرنے کو، ومثواکم اور تمہارے ٹھہرنے کو۔ فعلم علم عالم سے ہے، انہو بے شک حقیقت یہ ہے، لا الہ الا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، واستغفر اور بخشش مانگیے، لذنبک اپنے گناہوں کی، مومنین مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اردو عربک میں سیم، یعلم علم سے، متقلبکم تمہارے چلنے پھرنے کو، ومثواکم اور تمہارے ٹھہرنے کو۔ بس آپ جان لیجئے کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بخشش مانگی اپنے گناہ کی، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو۔ یعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں، کیونکہ یہی توحید اور اطاعت الہی مدار خیر ہے، اس سے انحراف یعنی شرک و معصیت مدار شر ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فإنی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، مسند احمد 421-4۔ لوگو بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یعنی دن کو تم جہاں پھرتے اور جو کچھ کرتے رہو، اور رات کو جہاں آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب ہے شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ آیت کا اختتام جس پر ہوا آج کے سبق کا، کہ اللہ کے علم سے، اللہ کے گرفت سے کوئی بات مخفی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو کہ ہمارے درجات میں اضافے کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔